اگر تکلیف نہ سمجھیں، جو علی کو بلا فصل مانتا ہے وہ بغیر فاصلے کے بیٹھے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، ادھر سے بھی آ جائیں، ادھر سے بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ پھر جو بعد میں آئے گا آگے آ جائے۔ اب بھائی جان یہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ذرا شاباش، درود بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ نہیں، درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ اب کیا میرے 5ویں شہنشاہ کا فرمان ہے، جو بندہ ہم پہ ایک دفعہ درود پڑھے 400 سال تک چپ رہے، 400 سال کے بعد پھر ہم پہ درود پڑھے تو فرشتوں کی آواز آتی ہے، بندہ خدا جو تو نے پہلے آل محمد پر درود پڑھا تھا، ہم تو ابھی تک اسی کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصدیق اکبر والفاروق الاعظم علی ابن ابی طالب، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق، الفاتح لمن غلب، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المطهرين الشرفاء، ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم ومنكرين ولايتهم وفضائلهم ومصابهم وغيبتهم أجمعين، أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب يا عباس أنت قمر بني هاشم، بلند الصلوات۔ دعائے پروردگار عالم ملکہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کی پرخلوص فیضان لنگر نیاز پر چکر جات اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے۔ اسد بھائی حبیب رضا صاحب کے والدین کے مالا درجات بلند فرمائے، بانی مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اسد بھائی کا حکم تھا پہلا جملہ کہنا ہے جناب زمین صاحب دعا کے لیے جو باہر چلے گئے ہیں، اگر وہ مجلس سننے آئے ہیں، یہی دکھ ہے کہ حسین مجلس میں ہوتے ہیں، حسین کا ماتمی گلی میں ہوتا ہے۔ یہ شغل کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ نہیں اگر تو نہ بلاؤ گے اس سے زیادہ نقصان نہیں ہے، رزق نجف سے آتا ہے، سانس کربلا سے آتی ہے۔ ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے، نمازی کو ماتمی ہونا چاہیے۔ مجھ سے پہلے عزت مآب خطاب فرما رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے فضائل اس بادشاہ کے کہ جس کے فضائل پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ نہیں اس ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی جان، جو عمر اکمل کے چھکے پہ اٹھتا ہے علی کے ذکر میں نیچے رہ جاتا ہے، اور اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمران خان کے جلسے پہ بولتی ہے، ذکر آل عمران میں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ماں حسین دی راضی ہو، یہ بچہ جو ڈال دے رہا حسین کی ماں تجھے سلامت رکھے۔ لو پہلا جملہ ولایت علی کا آپ کی جھولی تک پہنچانے لگا ہوں، اور آپ کے میں ضمیر سے واقف ہوں کیونکہ آپ کے ضمیر کی چھت پہ عباس کا علم ہے۔ اسی بچے کو اپنی مرضی کے مجتہد کے پاس لے جاؤ، جا کے اس سے پوچھو کیا اس پہ نماز واجب ہے؟ شاباش شاباش، جو حال بلند ہو رہا ہے۔ میرے استاد محترم کا فرمان ہے، میرے پاپا جانی شہید ولایت فرمایا کرتے تھے، ہر ہاتھ بلند نہیں ہوتا، اسی کا ہاتھ مجلس میں اٹھتا ہے جسے زہرا خیرات دیتی ہے۔ شاباش، کیا بات ہے جناب، اسی کا ہاتھ بلند ہوتا ہے۔ ہر مجلس میں امام زمانہ کا تخت ہوتا ہے، تخت پہ وقت کا مالک ہوتا ہے، وہ امام جس کے انتظار میں قیامت کھڑی ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ بلند کرے، میں عباس کا صدقہ دے دوں۔ شاباش، تو چھوڑ دینا کہ آؤ اس بچے کو اپنی مرضی کے مفتی کے پاس لے کے جاؤ، اسے پوچھو اس پہ نماز واجب ہے؟ نہیں میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اپنے لفظ کا نہیں حرف کا ضامن ہوں۔ اگر میری تقریر کے بارے میں جس کے ذہن میں سوال ہو، اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے اٹھ کے پوچھے، کیونکہ ہم نے علی کو چوری والے کمرے سے نہیں لیا، غدیر کے کھلے میدان سے لیا ہے۔ شاباش، اسے اپنی مرضی کے مجتہد کے پاس لے کے جاؤ، اسے پوچھو اس پہ نماز واجب ہے؟ وہ کہتا نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد واجب ہوگی۔ اسے کہنا
پھر مجید عباس ناصر ملتانی منبر پہ کہہ رہا تھا جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ شریعت ہوتی ہے، جو ماں کی گود میں واجب ہو جائے وہ ولایت علی ہے۔ شاباش، تمہیں بول چاہے چنگا پڑا ہے، سب تو پہلے لنگر کیتا ہی حیدری۔ ضمیر بھائی، مولا آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شامل فرمائے، حسین کی ماں آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جملہ سننا، علی کے ذکر میں بھول نہ کرو، کیونکہ آج تم بھول سکتے ہو، قبر میں تم نہیں بھول سکو گے۔ جہاں تم نہیں بھول سکو گے تو تیری جگہ کبھی علی بولے گا، کبھی حسن بولے گا، کبھی حسین بولے گا، کیونکہ علی کی حمایت میں بولنا باپ کی وراثت نہیں، اماں کی شرافت ہے۔ اللہ اکبر۔ نا اللہ کی توحید کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، جو ممبر کے سامنے کھڑے ہو تم نے بھی بولنا ہے، علی کی حمایت میں ہاتھ بلند کرنا ہے۔ اللہ کی توحید کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، سیدہ کی عصمت کی قسم، حسن کے سفر کی قسم، حسین کے خالق حسین کے انکار کی قسم، سید و سعادت دین کے سجدوں کی قسم، باقر العلوم کے علم کی قسم، جعفر صادق کی صداقت کی قسم، موسیٰ کاظم کی عطا کی قسم، القدر والقضاء سرکار رضا کی رضا کی قسم، محمد عقی کے جھوٹ کی قسم، علی نقی کی نکافت کی قسم، حسن عسکری کی حقبت کی قسم، اور بارہویں آقا کی حقبت کی قسم۔ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بادشاہ زادی آپ کے رزق میں در لو، نیاز آگئی، ابھی بھی سوچتے ہیں علی رزق دیں ہے کہ نہیں۔ لو اے دو کیمرے انہوں تو نظر آ رہے ہیں نا، یہ کس کی تصویر ہے؟ بولو یار، میں نے کہا تھا خطبہ پوچھ رہے ہیں، تصویر پوچھیے کس کی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ جاؤ اپنی مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، الف انار بے بکری والے کے نہیں، جس نے درس نظامی پڑھا ہے اس سے پوچھ اس کا مذہب کیا تھا۔ میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں، اس کا مذہب کیا ہے؟ اور مذہب کا دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے، یا نکاح سے یا جنازے سے۔ قائد اعظم کا نکاح پڑھانے والے کا نام سید ابن حسن، قائد اعظم کو غسل دینے والے کا نام حاجی کھلو، جو ابھی پیچھے میں سارا پنڈال اٹھ کے داد ہے، جملے کی بات ہی نہیں ہے۔ اسے کا نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام ہے سید انیس الحسنین۔ نہیں نہیں، ابھی اگر میری بات پہ یقین ہو گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اگر گوگل پہ نہیں کر سکتے ابھی لاہور جائیے گا، لاہور کے عجائب گھر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کی تصویر موجود ہے۔ قائد کا جنازہ پیچھے ہے، غازی کا علم آگے ہے۔ کیا جنت نما محبت آئے ہے۔ نہیں، قائد اعظم نے قانون لکھا جسے ضیاء بھی نہیں ختم کر سکا۔ نہیں، حق صرف علی ہے، اور یار جسے ضیاء نہیں ختم کر سکا، میرے بابا جانی فرمایا کرتے تھے قانون ہی ایسا ہے۔ اس نے نعرہ حیدری کی جگہ پہ نعرہ تکبیر تو لگوایا۔ یہ قانون کیا تھا کہ جب بھی 23 مارچ کو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپنے علمدار کو پاکستانی جھنڈا دے گا تو اسے مائک پہ آگے کہنا پڑے گا میں تجھے ویسا ہی دے رہا ہوں جیسے خیبر میں محمد نے علی کو دیا تھا۔ کون عباس؟ بس کس بادشاہ کا نام عباس ہے؟ پہلا جملہ سنیے گا، میں نے پہلے کہا اس بادشاہ کے فضائل پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ یار جس کے استقبال میں 9 امام اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ میں نے عباس شہنشاہ کا حملہ پڑھنا ہے، حملے پہ قبلہ کے حوالے منبر کر دینے، اور جو حملے میں سو جائے اس کا سار اترتا ہے۔ کون عباس؟ جو جوف کعبہ میں اترے، ہائے ہائے ہائے، جو کعبے کے سینٹر میں اترے اسے علی کہتے ہیں، جو زہرا کے دل پہ نازل ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جی میں چٹے سو گیا، یہ محلہ ٹھیک ہے؟ تسی بھی غازی دا مرید ہو، پھر بولنا جملہ سنیے گا۔ کون عباس؟ اللہ کا جلال مصطفیٰ کی 40 سال کی چپ سے اس کی توحید اور اپنی رسالت میں مانا۔ علی کے ید اللہ والے ہاتھ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، وزن اللہ، جو علی کو مانے وہ رحمت اللہ، جو علی کی ولایت کا انکار کرے لعنت اللہ۔ آئے ہائے ہائے، بادشاہ علی کا چہرہ
بادشاہ علی کی آنکھیں، لسان اللہ، حسن اللہ، جناب زہرا کی عصمت، حسن کا صبر، حسینیت کے خالق و حسین کا انکار، سید و ساجدین کے سجدے، باقر علوم کا علم، جعفر صادق کی صداقت، موسیٰ کاظم کی عطا، علی قدر والقضاء سرکار رضا کی رضا، محمد کی کجود، علی نقی کی نکاوت، حسن یزکی کی حیبت، بارم عقب کی حیبت، ابو طالب کی وفات، ایک ہی جسم میں ڈھل کے مدینے میں علی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ اوہ ہوئے بنی کا نہیں آیا، جنت نما ماحول ہے، کسے عباس کہتے ہیں؟ نہ جس کا جھولا جلانے کے لیے نہیں سنیے گا، رسول اللہ کے چچا ہیں جناب امیر حمزہ، یہ رسول کا شعر ہے، حمزہ رسول کا شعر ہے، علی اللہ کا شعر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں میں سر دے آنگا کھاؤں گا کہ تو 23 ہوتی گندم لا کے چوک کر گئے علی کا کھا کے نہیں، علی اللہ کا راز ہے بھائی جان۔ جملے کے لیے دعا کے لیے صبر بھائی، جملہ کہنے لگا، جملہ کہنا نہیں تھا اب کہنے لگا، علی اللہ کا وہ راز ہے کہ اگر وہ راز اللہ اپنے نبی کو بھی دکھائے تو درمیان میں پردہ رکھتا ہے۔ نہیں لوگ معراج پڑھتے کہ ادھر اللہ تھا ادھر مصطفیٰ تھے، اور جاہل وہ اللہ نہیں ہوتا جو ادھر ہو وہ ادھر نہ ہو۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر مجھ سے معراج سنی ہے تو تم نے ایک میں معراج پڑھنے لگا، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا تھا، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا تھا، پردے کے اندر بھی ابو طالب کا بیٹا، پردے کے باہر بھی ابو طالب کا بیٹا۔ جہاں ابو طالب کے بیٹے اکٹھے ہو کے گفتگو کریں اللہ اسے معراج کہتا ہے۔ علی ہے اللہ کا راز، علی ہے اللہ کا راز، اور علی کے راز کو عباس کہتے ہیں۔ نہیں سنیے، سرکار امیر حمزہ بہادر رسول اللہ کے شیر بزرگ علی کے ایک سگے بھائی ہیں، سرکار جعفر طیار، نہ سنیں یار بولو، علی گھر میں بھی چوتھا ہے۔ علی کے سگے 3 بھائی ہیں، سرکار طالب، سرکار عقیل، سرکار جعفر طیار۔ مائی حاضر صاحبہ 8 محرم کو میرے ساتھ ہے، میں نے جملہ کہا ہے، پنڈال کھڑا ہو گیا تیرے نوکر کو دعا کر رہا تھا، دعا دے رہا تھا، میں نے کہا علی کے سگے بھائی ہیں، سرکار عقیل، سرکار طالب، سرکار جعفر طیار، علی کے سگے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت اسد کی اولاد ہے، ہاشم کے پوتے ہیں، عبد المطلب کی اولاد ہے، لیکن وہ تینوں غلام ہیں، علی ان کا امام ہے۔ علی ان کا بس بالکل کلوز بول میں لگا کو سلام لو، میں چھوڑنے لگا، اشارہ ہو جائے تو مان لینا چاہیے، باقی پہلے انہوں نہیں ہویا۔ حیدری توجہ ہے، اتنا سفر کیا ہے، تھوڑا سا پڑھ گئے بھائی کے حوالے منبر۔ کون عباس؟ رسول اللہ کے سگے چاچا امیر حمزہ، جعفر طیار، جعفر طیار علی کے سگے بھائی۔ یار علی کی موجودگی میں محمد کی فوج کا سوار ہے، نہیں یہ گلنا سنیا کرو نا، محمد کی فوج کے سالار ہے جناب جعفر طیار۔ جناب جعفر طیار کو جعفر طیار کیوں کہتے ہیں؟ مولا درجات بلند فرمائے، سرکار علامہ گزر فرماتا توسوی ہاشمی صاحب کے، وہ فرماتے تھے اس کو طیار کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے گھوڑے کی زین میں کھڑے ہوتے، پھر دشمن کے گھوڑے کی زین میں آتے، اس کا سر کاٹتے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، جو عباس ہونے کے لیے بیٹھے ہو، پھر 5ویں کا سر کاٹتے جاتے۔ رسول اللہ فرماتے ہاذا طیار، یہ لوڑ کے لڑنے والا میرا بھائی ہے، اس منبر سے پڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم ہے، جعفر اور حمزہ مل کے علی نہیں بن سکے۔ کسی علی دے کے کہے نا کہ ایسا علی ہوتا ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ لو میں پہنچ گیا، حیدری تو جو ہے او اشارہ نہ سنو، کیا بن گیا، کیا یار بن گیا، میں نے اتنا سفر کیا مقامی پیٹی کے منٹ سے حیدری تو جو میرا دیکھے آگے سے میں آؤں گا نہیں، اس سال سن لینا، کیونکہ حسین کی ماں نے مجھے رزق اتنا دیا ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے، مجلس پڑھنا میرا شوق ہے۔
ہاں ہاں ابھی میں نیند سے بیدار نہیں ہوتا، حسین کی ماں میرا رزق بند کر کے میرے گھر میں بھیج دیتی ہے، جس کا کھاتا ہوں پھر اسی کا کھاتا ہوں، اور اب علی شہن شاہ کا پٹے والا کتا ہوں۔ بندے چپ کر گئے ہیں، میری جرت نہیں، میں نے جملہ غلط کہا کہ میں علی کا کتا بنوں، کیونکہ علی کا سگ بننے کے لیے کلندر ہونا لازمی ہے۔ بس چیز کا جھولا فرشتے جھولائے، آدم سے لے کر محمد تک نبی چلائے، اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کا جھولا چلائے اسی عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے کپڑے ادریس سیے، چچا جان، جس کے کپڑے ادریس نبی سیے جبریل لائے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کی ماں جس کے کپڑے سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ صفین کا میدان، موسیٰ میرے ہی جگہ قبلہ پڑیں گے، صفین کا میدان بس حملے پہ آ گیا، اسی پہ چھوڑنے لگا۔ صفین کا میدان، ایک طرف 1.5 لاکھ کا لشکر اس کے پیچھے، جڑا شیعہ تو زیادہ بریک ہے نا، اللہ کرے مر جائے، شیعہ سے کوئی بریک ہے 1.5 لاکھ ہو دے، مگر تو پرچے تو بغیر بھی بولی دا ہوندا ہے۔ اس کے پیچھے 50,000 صاحبان ایمان، کل ایمان کے پیچھے۔ 2 مہینے گزر گئے، ربیع الاول کا چاند علی کی نالین کو چوم کے طلوع ہوا۔ نہیں، چاند امر سے نکلتا ہے، علی اولے الامر ہے۔ آئے ہائے، علی کی نالین کو چوم کے طلوع ہوا، علی خیمے سے باہر آئے، سامنے علی کا پرانا دشمن نام مارد شامی سامنے آگے کہتا ہے، یا علی نہ تو کسی کے بچے مروا نہ میں مرواتا ہوں، تو اپنا بھیج میں اپنے بھیجتا ہوں۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں، ہمارے دشمن کے بچے ہی نہیں ہوتے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محمد والے محمد تمہارا دشمن بے نسل ہے۔ نہیں، ہمارے ملتان کا ایک شاعر ہے، نام ہے اس کا مشتاق نول، سنی شاعر ہے، اس نے 4 سطریں لکھی ہیں، بھائی جان سے لے کر وہ حلال زادے تک 4 سطریں سننا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے، ہم دیکھتے ہیں کہہ کیا رہا ہے۔ اس نے کہا، مرے جب مکوڑا تو سوگ کوئی نہیں ہوتا، جاگنا حسین کا واسطہ، دیکھ کہتا ہے مرے جب مکوڑا تو سوگ کوئی نہیں ہوتا، چاچی تو دودھ دا گھیو کوئی نہیں ہوتا، علی تو دشمن تے فارم دی مرکی مشتاقی نہ دھواں دا پیو کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی بات پہ پکے رکھنا، بات چھوڑ، اپنی بات پہ پکے رہنا۔ علی نے اپنے اور محمد کے 18 مشترکہ بیٹوں کو دیکھا، کہا میرا کون سا بیٹا مقابلے میں جائے گا؟ سرکار عام پھر علی آ کر پڑے، کہا بابا میں جاؤں؟ کہا چاہیے کیا؟ 10,000 کا لشکر، آپ کی تلوار، آپ کی زرہ، کہا لڑے گا کب تک؟ نماز مغرب پہنتا ہے۔ مسکرا کے فرماتے ہیں، عام تو بڑا بہادر ہے مگر بہن کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مگر بہن کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ سرکار محمد ابن حنفی آگے بڑھے، بابا میں لڑوں؟ کہ تجھے کیا کیا چاہیے؟ کہ جو آن نے مانگا۔ کہ لڑے کے کب تک؟ ہائے ہائے، عباس کا حملہ سننا، لڑے کے کب تک؟ کہ بابا نماز ظہرین تک۔ مسکرا کے فرمایا، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ بطول کا 11 سال کا بیٹا عباس، شباب کی دہلیز پہ پہلا قدم غازی کا، بھائیوں کی صف سے نکلا، چھوٹا علی بڑے علی کے قدموں پہ جھکا۔ نہیں، اس گھر میں بھائی جان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، جو گھر کا سب سے بڑا ہے نا، وہ 5ویں نمبر والے سے کہہ رہا، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ علی نے جھک کے دیکھا تو اپنا بچپن تھا۔ کہ عباس لڑے گا؟ جی بابا لڑوں گا۔ اشارہ سمجھے، عباس لڑے گا؟ جی بابا لڑوں گا۔ چاہیے کیا؟ بابا نہ تیری زیرہ چاہیے، نہ تیرا لشکر چاہیے، نہ تیرا گھوڑا چاہیے، آپ کی مرضی چاہیے، شبیر مولا کی دعا چاہیے۔ کہا تجھے دعا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تو اس کی دعا ہے جو خود محمد کی دعا ہے۔ آئے حاجیوں بلی کے والوں، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، تو اس کی دعا ہے جو خود محمد کی دعا ہے، جو خود محمد کی دعا ہے۔ بابا نہ مجھے تیری تلوار چاہیے، میرے لیے رکھے، نہ تیری تلوار چاہیے، نہ تیری زیرہ چاہیے، نہ تیرا گھوڑا چاہیے، نہ تیرا لشکر چاہیے۔ آئیے جی، آئیے